الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ وفی مقام آخر، فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ وفی مقام آخر، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ العالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ محرم الحرام شریف کے یہ عظمتوں والے دن ہیں، اور ان دنوں میں حق تو یہ تھا کہ 3 چیزیں بیان کی جاتی، بچپن حسین بھی بیان کیا جاتا، شہادت حسین بھی بیان کی جاتی، اور جوانی حسین بھی بیان کی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بچپن حسین اور شہادت حسین کے علاوہ کوئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کی کمال اور فضائل جو ہیں وہ بیان نہیں کیا۔ شہادت یقیناً ایک بہت بڑا منصب ہے، یہ رونے دھونے والا مقام ہے ہی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ خوش ہے۔ تو یہ پورا خاندان اہل بیت جو ہے، انہیں اپنے کٹ جانے پہ دکھ نہیں ہوا، انہیں دکھ اس بات پہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو رخنا ڈالنے کی اتنی مظلوم کوششیں کی جا رہی ہیں، ہماری شہادت کے بعد بھی یہ کی جائے گی۔ دکھ انہیں اس بات پہ تھا، انہیں معمولی سا دکھ بھی اس بات پہ نہیں تھا کہ ہمارا سب کچھ کٹ گیا۔ معاشرے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ چونکہ سب کو شہید کر دیا گیا اور خیموں کو جلا دیا گیا، جس کے منہ میں جو آئے وہ بول دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ غالباً پچھلے پروگرام پر بھی ابتدائیہ میں یہ بات کی تھی کہ اس پورے کربلا کے واقعے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو من گھڑت ہیں، جن کا ثبوت وجود کوئی نہیں ہے، تو صرف اپنے بیانات کو چمکانے کے لیے مشہور کر دیں گے۔ اور یہ جو رونے دھونے کا سسٹم ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کے 300 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، امام علی مقام کی شہادت کے 300 سال بعد تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یعنی یہ جو وہ لوگ جو کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت میں مستغرق سمجھتے ہیں۔ صحابہ کی توہین کرنا
یہ ان کے نزدیک اہل بیت کی محبت ہے۔ انہوں نے یہ کام 300 سال بعد ایک بادشاہ کے کہنے پہ، جو خود جو رافضی تھا، اس کے کہنے پہ شروع کیا۔ مختار بن عبید ثقفی نے بڑی کوششیں کی کہ کہیں میں اہل بیت نبوت یعنی امام زین العابدین کی جو حمایت حاصل کر لوں، لیکن امام زین العابدین قریب بھٹکنے نہیں دیا۔ اور یہ پتہ ہے کون تھا مختار بن عبید ثقفی؟ جس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا تھا، یعنی شہادت حسین کے بعد اس مختار نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا تھا۔ تو یہ سمجھ بیٹھا کہ بیسیکلی یہ بغض صحابہ میں ڈوبا ہوا تھا، صحابہ کے ساتھ اس کو بغض تھا، اہل بیت سے محبت کا یہ اظہار کرتا تھا کہ اہل بیت سے بڑی محبت ہے اور میں قاتلان حسین کو ماروں۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے امام زین العابدین کے سامنے خطبہ پڑھا، یعنی اپنا ایک رائے کا اظہار کیا کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں اور میں بڑا پیار کرتا ہوں، میں نے آپ کی محبت میں یہ آپ کے بابا کے دشمنوں کو میں نے نیست و نابود کر دیا، انہیں کاٹ کے رکھ دیا، ابن سعد ابن زیاد سب کو مار دیا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا خبردار میرے قریب مت آنا، اور کبھی بھی میری حمایت ایسے میری حمایت میں ایک لفظ مت بولنا۔ تو جو سننے والے قریب بیٹھے تھے وہ سب حیران و پریشان ہوئے کہ ایک شخص نے ان کے بدلہ لیا ہے، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر شہداء کربلا کا بدلہ لیا۔ تو انہیں تو محبت کرنی چاہیے تھی، پیار کرنا چاہیے تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قریب نہ آنا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر میرے نانا کے وفاداروں کا گلہ کرتے ہو۔ اس سے بڑھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میں نا بار بار آپ کو یہ باتیں اس لیے سناتا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی آتا کہ آپ جب بھی گفتگو کرتے ہیں یہی موضوع، جب بھی گفتگو کرتے ہیں یہ بھائی بربادی ہو چکی ہے۔ اس وقت آپ الا ماشاء اللہ اہل سنت کی محفلوں میں چلے جائیں، یہ جو ہمارے ساؤنڈ والے ہوتے ہیں ان کو اگر اللہ دینا تھوڑی سی فراست، یہ اسی بات پہ یہ بڑا نل سے بہترین کر سکتے ہیں۔ محاکم ہر قسم کی محفل سنتے ہیں، اہل سنت کی محفل ہوتی ہے اور محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے آپ شیعہ کے کسی امام بارگاہ میں بیٹھے ہو۔ یہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل تشیع تو نہیں ہیں۔ کیا کہ حضرت مولا کائنات کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح وہ کرتے ہیں۔ وہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں انداز وہی اختیار کیا جاتا ہے، اور پھر الا ماشاء اللہ سوائے وہ صحیح عقیدہ علماء اور خطباء، ان کے علاوہ کثیر واعظ فروش، سمجھ واعظ فروش جن میں غیرت ایمانی کوئی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں جو بندہ اپنے نظریات میں، اپنے فکر میں غیرت مند نہیں ہوتا نا، اپنے مسلک میں کے معاملے میں غیرت مند نہیں ہوتا، وہ زندگی کے ہر شعبے میں بے غیرت ہوتا ہے۔ جہاں کی ہوا دیکھی اس کے ساتھ چل لی۔ تو میں بار بار آپ کو یہی عرض کرتا رہتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسا کمال ہے کہ میں کوئی آپ کو ایسی چیز پڑھ کے آپ کی آنکھوں پہ دم کر دوں کہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے اور آپ فضا میں اڑنا شروع ہو جائے۔ نہ کوئی ایسا میں آپ کو ذکر بتا سکتا ہوں جس سے آپ گھر جائیں تو آپ کے مال کی ریل فیل ہو جائے۔ نہ
کوئی ایسا میں آپ کو عمل بتانے کے قابل ہوں کہ جو عمل کر کے آپ دنیا کے مکرم اور معظم بن جائیں، عزت والے بن جائیں؟ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے، میرے پاس ایسا کوئی وظیفہ نہیں جو میں آپ کو بتاؤں اور آپ کیا سے کیا بنے. بس یہ دل سے یہ میں بات کر رہا ہوں. کوئی میرے پاس ایسا نظام سسٹم نہیں ہے. میری رائے اور میرا ذہن اور میرا دل صرف اسی بات پر ہر وقت ڈٹا رہتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کے قبلے درست رہیں، ان کی عقیدے درست رہیں اور اسی صراط مستقیم پر وہ چل کے قبر کی منزل تک جا سکے. بس اس کے علاوہ مجھے نہ کسی خوشامد کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی نعروں کی ضرورت ہے. اگر یہ ہوتا نا تو بڑے طریقے تھے یہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کروانے کے معاملات کریں. کیونکہ میں کہتا ہوں مجھ پہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اللہ نے میرے مزاج میں یہ بات رکھی کوئی نہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. آپ نے میرا نام نہیں لکھا، میری تصویر نہیں بنائی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، فلاں. اس میں میرا کوئی کمال، میری کوئی اوقات نہیں ہے. انسان کا جب دماغ خراب ہوتا ہے تو دماغ خراب ہونے سے دل خراب ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے پھر اس کا حل کوئی نہیں ہوتا. یعنی آج کل یہ جو سلسلہ طوفان محافل کا برپا ہے، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں ان میں صرف 1% ایسے لوگ ہیں جو ثواب کی نیت سے کرواتے ہیں. ورنہ یہ اشتہار اتنے بڑے بڑے اور ایسے ایسے نظام جو ہیں اپنی تصاویر لٹکا کے، شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو، شرم بھی نہیں آتی کہ آپ خود اپنے تصویر بنا کے کہتے ہیں میری تصویر بنا کے یار سامنے لگا. یہ حسینیت ہے. تو معاشرے میں محافل کا یہ ایک انداز بن چکا ہے کہ محافل جو ہے وہ اہل سنت کی ہوتی ہیں، اور آنکھیں بند کر لیں تو ایسا لگتا ہے آپ کہ کہیں ان کے امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا اپنا رستہ ہے، ہمارا اپنا رستہ ہے. ناکام اور ذلیل و رسوا تو وہی ہوتا ہے جو اپنے رستے کو چھوڑتا ہے. برباد تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنے گھر کو چھوڑتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میں اسی وجہ سے بہت ساری محافل ایسی ہوتی ہیں، دعوتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، نہیں جاتا. میں وہاں پہ ایسے ایسے لوگوں کو بکتا ہوا دیکھتا ہوں، ان کی گفتگو سن کے کہ ابھی 5 منٹ پہلے وہ ایسا بیان کر رہے ہوتے ہیں جس سے محسوس ہو رہی ہے خالص اہل سنت کے مسلک پر موجود ہے، اور 5 منٹ بعد جب کوئی شخص آ جائے تو ان کے بیان کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ اہل سنت سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں. میں اس چیز کو آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے نا، وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے. ہمیں اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اب ایک فرد واحد کو خوش کرنے کے لیے مثلا ایک شاید بات میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہو. میں ایک محفل میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم، جو میں اس بندے کو عالم نہیں مانتا جس بندے کا اپنا اعتقاد اور عقیدہ پختہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کے گلے پڑ جائیں، ان کو عزت کوب کرنا شروع کر دیں. یار اپنے نظریات پہ تو پکے رہیں. اگر آپ اپنے نظریات پہ پکے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے نظریات کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے. مثلا ایک زمین کا ٹکڑا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے آپ لے لو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ زمین کا ٹکڑا، یا اس میں آگے کوئی ہل چلا لے، آپ اس کو نہیں روکتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کا ہے نہیں، ایک بات ہے، یا پھر آپ کا ہے اور آپ نے دے دیا ہے، دو باتیں ہی ہو گئی. یا تو آپ اپنے نظریات پہ مضبوط نہیں ہیں یا اپنے نظریات کو ٹھیک نہیں سمجھتے. تو پروگرام جاری و ساری تھا، بڑا خوبصورت وہ حضرت بیان فرما رہے، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کہ وہ پوری ترتیب کے ساتھ اہل بیت اور صحابہ کرام ان کی محبتوں کو بیان کر رہے ہیں، اور مجھے بھی دلی خوشی ہو رہی تھی کہ جناب آج تو حضرت کا بڑا خوبصورت بیان ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان. لوگوں میں یعنی صحابہ کی محبت بھی بیٹھ رہی تھی، حضور کے اہل بیت کی محبت بھی بیٹھ رہی.
اچانک ایک پیر صاحب تشریف لائے. اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے رنگ بدلتے دیکھے ہیں. جس شخص کا نظریہ ہی صرف اور صرف پیسہ دولت اور جھوٹی عزت ہو، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا. وہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، جیسی محفل میں آگے حضرت بیٹھ گئے ہیں، کرسی لے آئے، حضرت کو بٹھا دیا، لوگوں نے دستبوسی شروع کر دی. اس لیے میں آپ کو بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی آئے نا تو آپ اٹھا نہ کریں. نعت شریف ہو رہی ہو، بیان ہو، آپ طرح اکیلے بیٹھے اور بات ہے. کوئی بھی آئے اٹھا نہ کریں. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والا ہوتا ہے تھوڑی اس کی طبیعت بھی صاف ہو جاتی ہے، وہ بھی تھوڑا لیول میں رہتا ہے، تکبر مزاج میں نہیں آتا. کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ تکبر وہ سادات میں ہے، اور یہ آپ لوگوں نے ان میں یہ مزاج یہ تکبر بنا دیا ہے. تعظیم کرنا سادات کی یہ اور بات ہے، انہیں متکبر بنائیں گے اگر آپ تو آپ اس جرم میں شامل ہوں گے. اس وقت سادات میں اتنا تکبر ہے کہ اپنے برابر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. لیکن میرے آقا تو کملوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے. حضور سے بڑا بھی کوئی شخص ہے؟ اللہ کی ذات کی بات میرے آقا سے بڑھ کے مقام تو کسی کا ہے. یاد نہیں وہ حدیث پاک ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ فراز ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کھانا تناول فرمانے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو علماء کرام آگے آ جائیں، آپ سب آگے آ جائیں، عبداللہ آپ بھی آ جائیں اس میں. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ نا کوئی کھانا تناول فرما تو وہ آ گیا، اس کے نا وہ رالیں ٹپک رہی تھیں. ہم تو اسے کملا بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں وہ تھی جس نے رسول اللہ کو دیکھا تھا. جو آنکھ رسول پاک کی زیارت سے مشرف ہوئی ہو، اس کو وہ جیسا بھی ہو ہمارے سر کا تاج. تو صحابہ جب وہ جہاں بھی آگے بیٹھتا نا کھانا کھانے کے تو صحابہ آگے پیچھے ہو جاتے. بس نظر رحمت پڑی، فرمایا اس کو آگے بھیجو میرے پاس. وہ سرکار کی بارگاہ میں قریب ہے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے دائیں یا بائیں ران کے اوپر بٹھا کے اپنے ہاتھ سے لقمے منہ میں ڈالے. یہاں سید صاحب کہتے ہیں کہ میرے برابر بھی نہیں تم بیٹھ سکتے. جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ نسب کا ہے، جو شان ہے وہ نسب کی. ہاں تعظیم ضرور سادات کی کریں، اتنی تعظیم نہ کریں کہ وہ جھوٹ بھی بولیں تو آپ کہیں سبحان اللہ، وہ داڑھی بھی منڈوائیں تو آپ کہیں سبحان اللہ، وہ نماز نہ پڑھیں آپ کہیں سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ چونکہ محرم شریف ہے تو اگر کسی کو ٹھیک کرنا ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے. میں نے یہ پرسوں چوتھ ایک جگہ پہ پروگرام تھا تو وہیں میں نے یہ چیزیں بیان کی تو بعد میں خطیب صاحب مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے حق تو ادا کیا ہے لیکن یہ باتیں آپ ہی کر سکتے ہیں کہ جو پیر صاحب آپ کے پاس بیٹھے تھے اگر ہم بیان کر دیتے تو انہوں نے کہنا تھا یہ یزیدی ہے، یہ یزیدی ہے کہ اس کو سید ویسی اچھا نہیں لگتا. اب پیر صاحب کا تو یہ تک نہیں بنتا نا کہ وہ چرس کا سگریٹ لگا کے ختم سے فارغ ہو کے دور جا کے چرس کا سگریٹ لگا کے پئیں اور آپ علماء کے برابر اسے بٹھا دیں اور آ کے اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں. اب آپ کا ہاتھ چومنا جو ہے اس وقت ایک غیر متشرع آدمی کو چاہے وہ سید ہی کیوں نہ ہو اس کے ہاتھ چومنے جو یہ عمل ہے یہ اس کو متکبر بنا دے گا، وہ اپنے آپ کو آسمانی مخلوق جو ہے وہ سمجھنا شروع. اب پیر صاحب جناب تشریف لے آئے، خطیب صاحب نے دیکھا موقع ہے، مرید کافی ہیں، مال بڑا آئے گا. سبز سے نیلے نوٹ آنے کا اندیشہ جب انہیں لاحق ہوا تو حضرت کے بیٹھتے ہی جو بات حدیث بیان کر رہا تھا اس نے وہ وہاں پہ چھوڑ دی. یعنی یہ ظلم دیکھیں آپ کہ اس حدیث کو وہاں پہ چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے چھوڑا کہ اگر میں نے اس کے اگلے حصے کو بیان کیا تو یہ چونکہ رستے سے لائن سے ہٹے ہوئے لفظیت ان میں کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے، یہ تو مجھے ناراضگی کا اظہار کر دیں گے. اور پھر خطیب خیر سید ہو نا تو پیر صاحب سید ہو
تو خطیب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ خطیب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے یعنی لفظ سید جو ہے نا اس کا جتنا مرضی ناجائز فائدہ وہ اٹھانا چاہیں سید اٹھا سکتے. اب اس حدیث کو وہاں پہ چھوڑا اور حضرت مولا علی کے نعرے شروع لگائے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، ان کی محبت، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے بزرگوں کا ایمان ہے کہ جس کے دل میں علی کی اور علی کی اولاد کی محبت نہیں، اس کا دین کامل نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. جس کے اندر علی کا بغض ہے، معمولی سا بھی بغض ہے، اس کا ایمان کامل نہیں. اور بغض علی والا، جس نے علی سے بغض رکھا، حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے اللہ سے بغض رکھا. علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن اللہ کا دشمن. اور ایسے پھر محسوس ہوا کہ جیسے پہلے خطاب اہل سنت کا ہو رہا تھا، اب سنی خطیب کے بعد شیعہ خطیب آ گیا. پیشہ بنا رہے نوٹوں کی بارشوں میں. تو میں ایسے عالم کو نہ ہی عالم کہتا ہوں، نہ ایسے شخص کو خطیب کہتا ہوں، میں اسے واعظ فروش کہہ سکتا ہوں اور ایمان فروش کہہ سکتا ہوں. غیرت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. بھئی آپ سخت انداز نہ اختیار کریں، لیکن کم از کم اپنے نظریات کو تو صحیح طرح بیان کریں. اور وہ نظریات وہی ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اہل بیت کے در کے بھی غلام ہیں اور حضور کے صحابہ کے در کے بھی غلام ہیں. آپ ہمیں صحابہ کی غلامی سے دور کر کے اہل بیت سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کروانا ہم نہیں کریں گے. اور کبھی بھی اہل بیت اعظام صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی شان میں ایک معمولی جملہ تو دور کی بات ہے، جملہ تو دور کی بات ہے، ایک رائی کے برابر ہم سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دہکتے ہوئے ماحول کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچپن کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کی جناب والا شہادت کی باتیں ہوتی ہیں، شہادت میں بہت ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ہماری خواہش آپ کو رلانے کی ہوتی ہے، آپ کی رونے کی ہوتی ہے کہ ہم جائیں اور رو کے آئیں. اہل بیت نبوت نے سر کٹوانے کے بعد وہ جو روئے ہیں وہ سر کٹوانے کی وجہ سے نہیں روئے. اگر سر کٹوانے کی وجہ سے روتے، پتہ انہیں سارا تھا وہ آتے ہی نہ. نہیں سمجھا کہ کیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادتی باشہادت ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے انہیں گھٹی دی، حضور نے گھٹی دی. اب لعاب مبارک جو ہے نبی کا لعاب علی حسین ابن علی کے منہ میں. آپ سمجھتے ہیں لعاب جب منہ میں جاتا ہے تو وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے امام علیہ سنت نے کہا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. گھٹی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کا عقیقہ فرمایا، امام حسن کا بھی امام حسین نے. یہ حضور کی محبت ہے، پیار ہے. تو کیا نبی علیہ السلام جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں پیار فرما رہے تھے، محبت کا کمال عالم تھا. اور یہ اللہ کی شان ہے. وہ اپنے محبوب بندوں کو جب دیکھتا ہے نا ان کی توجہ تھوڑی سی کہیں اور ہو رہی ہے تو فوراً آتا ہے، کہہ فرماتا آ جا میدان. ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت بڑھتی، رب نے فرمایا آ جا. لگائی وہ منڈی، اس منڈی میں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل مینا کی منڈی میں پیش ہوئے. اللہ خریدنے والا ہے، اسماعیل بیچنے والے ہیں، ابراہیم گواہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کی جب محبت بڑی نا امام حسین سے، کیونکہ آپ کی شہزادی آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے.
دنیا میں دو ایسی خواتین ہیں جن کا نسب خود سے چلا ہے، ورنہ نسب ہمیشہ باپ کی طرف سے ہوتی، والد کی طرف سے ہوتی۔ ان میں ایک سیدہ ہے مریم علیہ السلام ہے، دوسری سیدہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ جبریل امین حاضر ہوئے، کربلا کی مٹی لے کے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس لفظ جگر کو چوم رہے ہیں نا، اللہ رب العزت نے اسے مانگ لیا ہے، یہ دے دے دیجیے۔ آپ کی امت کے بدبخت لوگ انہیں میدان کربلا میں کاٹ ڈالیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فوراً ہاتھ بلند کیا، دیکھا حسین کی طرف، ہاتھ بلند کیے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ عرض کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم، حسین کی طرف دیکھ کے، اللہم آتل حسین صبرم و اجرا، آمین، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر دے۔ اب صبر کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاؤں نہ ڈگمگائیں۔ آج وہ پر اسرار کہتا ہے نا کہ اگر ہوتا تو مدد ہوتی میدان کربلا میں، علی کر سکتا ہوتا، نبی کر سکتا ہوتا تو ان کو نہ کاٹ کر رکھ دیتے۔ 22,000 کے لشکر کے سامنے ایک بندے کا ڈٹ جانا یہ مدد نہیں ہے۔ بات 4 بندے باہر نکلے نا، 5 بندے باہر نکلے تو جتنا بھی قوی ہو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ ماریں گے۔ تو اگر 22,000 کا لشکر ہو، تنہا جب سب شہید ہو گئے، تنہا امام علی مقام ان کے سامنے ڈٹر ہے، کوئی نہیں، وہ ڈٹر ہے۔ یہ ہے صبر، یہ کیا ہے صبر۔ اجر کیا ہے؟ فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، کہ خوش ہیں، وہ قبر میں خوش ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جب آپ کی امام حسین کے بچپن میں یہ بشارت سنائی، آپ کی شہادت کی، جبریل امین ہے، تو حضور کو یہ دعا کرنی چاہیے تھی، یا اللہ میرے حسین کو بچا لیں۔ یہ جو اس وقت حالات واقعہ کربلا کے معاشرے میں بنا دیے گئے ہیں، یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اتنا بڑا یہ ان یزیدیوں سے یہ ظلم کیوں یزیدیوں نے کیا؟ ایسے حالات ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی ہمارے ذہن اس طرح بنا دیے گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بڑا بھیانک ہوا، بہت برا ہوا۔ جو صحیح نہ ہوا ہو بندہ اس پہ پشیمان ہوتا ہے نا، اس پہ روتا ہے، اس پہ چیختا ہے، اس پہ چلاتا ہے۔ اب معاشرے میں جہالت کی بنا پہ ذہن بنا دیے گئے کہ یہ بڑا ظلم ہوا، یہ بڑی زیادتی ہوئی۔ اگر یہ ظلم اور زیادتی ہوئی تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم سے بچاؤ کی دعا کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ کوئی نہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں عرض کیا یا اللہ یہ ظلم نہ کروانا، اے اللہ ان کو، میرے حسین کو اس ظلم سے بچا لینا؟ تو یہ احادیث، اور پھر خود فرما رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہ اے ام سلمہ، یہ مٹی جو تمہیں دے رہا ہوں نا، یہ جب سرخ ہو جاتی سمجھنا میرا شہزادہ شہید ہو گیا۔ اس وقت ہی دعا کر دیتے، اس وقت ہی حضور یہ دعا کرتے، یا اللہ میرے حسین سے اتنا بڑا نہ کام لینا، اے مالک اتنا بڑا کام نہ لینا، یہ اس قابل نہیں، یہ کہتے نہیں، اولاد نبی کی ہو، خون نبی کا ہو، یہ قابل نہیں ہے تو پھر قابل ہے کون؟ اگر یہ قابل نہیں ہے، بھیانک سا ماحول جو ہے یہ 10 محرم شریف اور پورے محرم الحرام کے مہینے میں بنا دیا گیا، بڑا ظلم ہو۔ وہ روئے اس وجہ سے نہیں ہے، شہزادیاں روئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ سر کٹ گئے، روئی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آج ہمارے سروں کا خیال نہیں رکھا اور کاٹ ڈالے دنیا کے لالچ کی خاطر، دین کی تبدیلی میں، تو یہ ہمارے بعد بھی باز نہیں آئیں گے۔ ہمیں دکھ اس بات پہ ہے کہ نانا کا دین جس
ڈگر پہ چل رہا تھا اب اس پہ نہیں رہے گا. اس میں خرابیاں، اس میں تبدیلیاں، اس میں اپنی منمانیاں جو شروع ہو جائیں گی، تو لہٰذا یہ ساری کی ساری خرابی ہو جائے گی. تو میری عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں بار بار میں آپ کے گوش گزار اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ میرے پاس کوئی ایسا نہ وظیفہ ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا ذکر ہے جو میں آپ کو بتاؤں اور آپ آسمان میں اڑنا شروع ہو جائیں. جو میں آپ کو بتاؤں آپ گھر جائیں تو آپ کے جو تکیہ اس کے نیچے پیسے رکھے ہوں. جو میں آپ کو بتاؤں اور آپ گھر جائیں تو جناب آپ کے دل کی دنیا یہاں اور ہو، گھر چلے جائے دل کی دنیا بدل جائے. یہ بھی شیطان کا ایک عمل ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس گئے ہو، کیا لے کے آئے ہو. میں نے پہلے بھی یہ بار بار میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری واللہ باللہ تاللہ صرف یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے وجہ سے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو. اور جس عقیدے پہ ہم چل رہے ہیں، جو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بھائی ہمارے اس علاقے کے گورنر تو وہی ہے نا، جو ان کا عقیدہ ہے اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم دائم. اب کچھ سننے والا سنو کہتا ہے یہ کوئی نیا عقیدہ آ گیا. بھائی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ وہی عقیدہ ہے جو رسول پاک کے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو مولا کائنات کا عقیدہ ہے، جو جناب عثمان و فاروق و صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. تو اگر آپ کسی ایک فرد واحد کی وجہ سے صحیح عقیدے پر قائم رہ جائیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیے اور بڑی خوش قسمتی سمجھیے. اگر آپ اپنے عقیدے پر مضبوط نہیں ہیں تو آپ زندگی کے ہر شعبے میں مار کھائیں گے، کیونکہ انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ اب کوئی بات نہیں، یہاں یہ بیٹھے ہیں، رولا تو سارا پیروں سے ہی پڑتا ہے نا. یہاں پیر صاحب بیٹھے ہیں، اگر اس طرح کی بات کی تو پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، اس طرح کی بات کی پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں بربادیاں بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور آبادیاں بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ ذاتی حیثیت سے بڑے باکردار انسان تھے. 25 حج آپ نے پیدل فرمائے. کتنے؟ 25 حج حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پیدل فرمائے. کتنا 400 450 جو لوگ جنہوں نے ساتھ حاصل کی ہے. مدینہ سے مکہ تقریباً اتنا سفر ہے. آپ غور کریں کہ ہر سال آپ کو 25 سال تو زندگی کے تقریباً ہر سال ہی ہو گیا، تو 25 ایک سال چھوڑ کے دوسرے سال یا بعض دفعہ مسلسل 2 2 3 3 4 4 سال آپ اکٹھے یعنی مسلسل جاتے ہیں تو پھر اتنے ہی سال پورے ہوتے ہیں نا. یہاں سے حویلی کو بندہ پیدل چل کے جائے، سمجھ آ جائے گی کیوں. پھر زیادہ راہ بھی ساتھ ہو، اور آپ بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے. امام حسین بڑے مضبوط جسم تھے، آپ کی کمر مبارک کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے. ایک خادم نے دیکھا کہ حضور آپ کی کمر پہ نشان فرمائے، اس بات کو خاموش ہو نہ بولا. پھر پوچھا فرماتے ہیں رات کو غریبوں کے گھر نا گندم کی بوریاں آٹے کی بوریاں لاد کے دے کے آتے ہیں. گندم اور آٹا یعنی اناج کی بوریاں امام حسین رات کو اٹھا کے. اب ہمیں ان کی شہادت کے علاوہ کوئی چیز یاد نہیں، وہ شہادت جس پہ وہ خوش ہے. ایک عام شہید کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اسی مردہ نہ کہو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ مردہ نہ کہو انہیں، یا اللہ گئے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے جسم کے ٹکڑے، فرمایا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ لفظ پسند نہیں ہے، اور جس کے بارے میں مرضی بولتے رہو، یہ انہیں نہ کہو. کیوں؟ انہوں نے میرے رب کا، اللہ فرماتا ہے اس لیے نہ کہو کہ جب یہ ان کی روح منفصل ہوئی ان کے جسد سے جسم سے تو انہوں نے مجھے نا دنیا سے آنے سے پہلے دیکھ لیا. تو جو مجھے دنیا سے آنے سے پہلے دیکھے نا اس کو کوئی مردہ نہ کہے. تو میرے آقا نے تو حضور نے تو اللہ کو دیکھا، کس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا.
اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ جس نے اللہ کو دیکھا وہ کب مرتا ہے؟ ایک ہے نفس موت، وہ ہر شخص پہ آنا، جسم سے روح کا منفصل ہونا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ لیکن موت کے وہی طریقے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نا، بلی انہی دانتوں سے چوہے کے تباہی مچا دیتی، اس کی انتڑیاں بھی باہر نکال دیتی ہے، اس کا آپریشن کر دیتی، چمڑی الگ ہے، اس کے جسم الگ ہے، اور پھر انہی دانتوں سے جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے تو اسے ذرا بھی کوئی گزند پہنچتی، کوئی زخم آتا ہے؟ نہیں آتا۔ فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ موت برحق ہے، آنی ہے، لیکن اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مردہ بھی نہ کہو۔ 25 حج پیدل کر کے جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آسان 400 کلومیٹر ہے یا 450 کلومیٹر ہے پیدل چل کے جانا، اور یہ بھی نہیں کہ موٹر وے بنا ہوا تھا جس کے اوپر پیدل چل کے جایا جائے، موٹر وے بھی نہیں ہے، دشوار علاقہ ہے، پہاڑی ہے، ریگستان ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب جانے والا حسین ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جسمانی طور پہ مضبوط رہیں۔ جسمانی طور پر مضبوط رہنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، سنت صحابہ ہے۔ اس بس یاپن بھی چاہیے نا کہ باڈی بلڈنگ دے، کیوں جی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی اپنے آپ کو فٹ رکھنا، اپنے آپ صحت کو، کس لیے صحت برقرار؟ صحت لڑائی کے لیے نہیں، صحت کو برقرار رکھنا کہ کل دشمن کے مقابلے میں کل جنگ لگ جائے تو ہمارے قریب تو ہندوستان، یہ ہندو بیٹھے ہیں تو ان سے جنگ لڑنی پڑ جائے تو ہمارے وہ سانس ہی نہ ہمارا اوپر اوپر رہے یا نیچے والا نیچے رہے تو پھر کیا فائدہ؟ اور آپ کی ٹریننگ تو امام علی مقام کی ٹریننگ تو بچپن سے جاری ہے ساری، وہ حدیث پاک ہے نا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن جی یا رسول اللہ، جی نانا، حسین ادھر آؤ، فاطمہ جی یا ابا جان خیریت؟ فرمایا حسن اور حسین جو ہے نا ان کا جوڑ ڈلوانا آپس میں۔ ابا جان بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی آپ ان کو آپس میں کیوں؟ تو امام حسن حسین کی کشتی شروع ہو گئی۔ پتہ چلا کشتی کرنا سنت حسن بھی ہے، سنت حسین بھی۔ کروانے والے کون ہیں؟ دیکھنے والی کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ یہ کشتی کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن جو ہمارے مروجہ کشتیاں ہیں نا، اب یہ ضمناً میں مسئلہ یہ عرض کر دوں، یہ مروجہ جو کشتی ہیں اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ سمجھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لباس غیر شرعی ہوتے ہیں۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو جسم ہے یہ اس کو کہتے ہیں ستر عورت، یعنی مرد کا ستر عورت جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ بابوں کی عادت ہوتی، بیٹھے ہوتے نا اپنا چوکوں میں تو یہ چادر اوپر کر کے بیٹھ، گھٹنا ننگا، یہ حرام ہے گھٹنا ننگا کرنا۔ تو اگر گھٹنوں سے نیچے تک پاجامہ ہو، ناف سے اوپر تک ستر ڈھانپا ہوا ہو، تو اس کبڈی میں، اس کشتی میں کوئی مذائقہ شرعی حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ لباس پورا بھی ہو تو اس کھیل سے بچو، اس لیے کہ لوگوں میں حوصلہ نہیں رہا۔ ایک تھپڑ لگ گیا جس کے دوسرے نے بندوق نکال کے سامنے آیا، ایسی ہوتا کہ نہیں؟ کہ وہ صبر پہلے تھے نا کہ وہ مار بھی کھا دے۔ ہندو اور مسلمان آپس میں یہ کشتیاں کرتے تھے۔ بزرگ والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ میں خود سکھوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا جوڑ پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں حوصلہ اتنا تھا، ہندو مسلمانوں کو مارتے رہتے تھے اور مسلمان ہندوؤں کو مارتے، سکھوں کو مارتے رہتے، لیکن لڑتے نہیں تھے، آپس لڑتے نہیں تھے۔ اور سکھ ویسے بھی سادات کا بڑا احترام کرتے، اس لیے سکھوں کے لیے دل میں محبت نہیں پیدا کرنی۔
اتنا ہی انہیں علی سے محبت ہوتی تو کلمہ نہ علی والا پڑھ لیتے. نہیں سمجھ فلاں کہتے جی فلاں گرو نانک نے جی یہ لکھا جی فلاں نے یہ لکھا جی فلاں نے. ہم کیا کریں اس کو لکھنے کو؟ پتہ نہیں اس وقت کیا تھا، وہ جان پھنسی ہوئی ہو اس کی کسی مصیبت میں، مسلمان کہتے تو گولی مار دیں گے ایسے. اس نے کہا چلو تعریفی کلمات، یہ ہمارے لوگ نہیں کہہ دیتے امریکہ کے بارے میں، اسرائیل کی تعریف نہیں کر دیتے، کر دیتے ہیں کوئی نہیں. اب اسرائیل والے کہیں جی وہ دیکھو جی یہ تو ہماری شان میں ہو رہے قصیدے پڑھ رہا ہے فلاں حکمران فلاں حکمران فلاں حکمران فلاں حکمران، ہمارے قصیدے پڑھ رہا ہے تو یہ تو ہمارے ساتھ مل گیا. بھائی گرو نانک کو رسول اللہ سے اگر محبت تھی تو رسول اللہ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اگر سکھوں کو علی سے محبت ہے تو علی والا کلمہ سے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ڈرامے ہوتے ہیں سارے. لیکن بہرحال میں یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت حوصلہ موجود ہوتا. حضور نے فرمایا حسن چل حسین چل. اب دونوں شہزادے آپس میں کشتی ہوگی جناب. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں. حسین حسن ایسے پکڑ ایسے پکڑ ایسے ایسے پکڑ. اب امام حسین کے لیے خاموشی. سیدہ کو بڑی نالا ہوئی، عرض کیا نانا یہ عجیب بات ہے، شہزادے دونوں میرے آپ نے ان کو آپس میں بڑھا دیا ہے اور حسن کو کہہ رہے ہیں ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. ٹریننگ ہو رہی ہے نا، ادھر سے پکڑو. میرے چھوٹے بیٹے سے والدین کی محبت ذرا اور ہوتی ہے. میرے چھوٹے بیٹے کا تو آپ نام نہیں لے رہے، اس سے محبت کا اظہار ہی نہیں کر رہے کہ تم ایسے پکڑو ایسے پکڑو. فرمایا فاطمہ تمہیں پتہ نہیں ہے، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ حسن کو ڈائریکشنز ہدایات تو میں دے رہا ہوں، لیکن حسین کو ہدایات دینے کے لیے اللہ کا جبریل آیا ہوا ہے. کہ کیا مقام بیان کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہمارے سینے چیر کے دیکھو کہ اہل بیت کی شان کیا ہے. لیکن ہم کبھی اس بات پہ سمجھوتا نہیں کریں گے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں حضور کے صحابہ کے بارے میں معمولی سی بھی رنجش دل کے اندر رکھیں، معمولی سی بھی رنجش دل کے اندر رکھیں. تو ان شہزادوں کی ٹریننگ، اب یہ بھی ان کی ٹریننگ کا حصہ، اور بوریاں کمر پہ لاد کے لے جانا یہ بھی درس ہے امت کے لیے، ماننے والوں کے لیے، یہ بھی ان کی ٹریننگ کا حصہ. اور مکہ مدینہ سے مکہ 25 حج پیدل کرنا یہ بھی ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے بڑے بڑے کام لینے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں جب بھی حسن اور حسین سے ملا، جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تو یہ دونوں شہزادے روزے سے ہوتے، دونوں شہزادے روزے سے ہوتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے. حسین سے محبت کرنے والا رکھتا ہی کوئی نہیں. دیکھیں جی 9-10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ رکھتے ہیں یہ بڑے رہے آل بیت نہ محبت کرنے والے رکھتے ہیں، قریب تک نہیں جاتے. اور سب سے بڑی علامت نماز کے قریب نہیں جانا. اب اگلی ایک بات جو قرآن کی ہے نا وہ میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزاج تھا، آپ جب بھی کسی مسلمان سے ملتے تو سلام میں پہل کرتے. کیسی بات ہے؟ سلام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہل فرمایا کرتے. اور آپ کی زندگی میں کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کی سیرت میں کہ آپ کرتے کیا رہے، جوانی کیسے گزری ہے، صدیق و عمر کے ساتھ معاملات کیسے گزرے ہیں، جناب عثمان کے ساتھ معاملات کیسے گزرے ہیں، مولا کائنات کے ساتھ یہ معاملات کیسے گزرے. کیا ان چاروں خلفائے راشدین کے دور میں امام حسین اور امام حسن کی زندگی گزرتی رہی نا، تو اس دوران میں کوئی بھی انہوں نے اپنے علامات اور اپنا اثر کو نہیں چھوڑا معاشرے میں؟ فرمایا حضرات سب کچھ چھوڑا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بیان کرنے کی الا ماشاء اللہ ہم نے کبھی بیان کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جیسے ہی یہ محرم آتا ہے تو محرم میں ہم اہل بیت کے بارے میں سنتے ہیں بیان کرتے ہیں، اور 10 کے بعد وہ بجائے 40 ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اہل سنت سارا سال جو اہل بیت کی شان بیان کرے. مستقل مضمون نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ضمناً میری ہر بیان کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مناسبت سے حضور کے صحابہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو جائے
اور حضور کی اہل بیت کی بارگاہ میں بھی حاضری. یہ مجبوری ہے ہماری، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. شاید میں نے آپ کو سنائی ہو نا بات وہ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں کہ آپ تشریف فرماتے نا، کسی نے پوچھا آپ سے، ایک شخص آپ کے ساتھ گیا، اس نے کہا حضور یہ غلط عقیدے کا بندہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ پیروں کو آتا کچھ نہیں ہوتا، یہ جاہل ہوتے ہیں، یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، آپ بولو بھی کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا جی مجھے بتائیے کہ حضور کی بیٹیاں کتنی، ان کے نام کیا ہیں. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کے گھر چلے گئے، کو نہیں ماری. مرید صاحب انہوں جو کچھ شے آندھی ہوتی تو انہیں دس نہ دیں. بھئی معیار تو آج کل یہی ہے نا کہ ایک تو پیر صاحب کے پاس گاڑی بڑی ہونی چاہیے، 7 اوباش قسم کے نوجوان لڑکے ہونے چاہیے جو جھوٹے ہاتھ چومنے والے ہوں، ڈرامے کرنے والے ہوں، فراڈ کرنے والے ہوں، لوگوں کے گھروں میں جا کے نوجوان بچیوں کے پاس گھروں میں رہ کے راتیں گزارنے والے. پیر کا کیا کام ہے جا کے کسی مرید کے گھر میں جوان عورتوں کے ہوتے ہوئے رات گزارے وہاں. آپ تاریخ ذرا اٹھا پیچھے چلے جائیں نا، یہ قبلہ نا وہ کیا کہتے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگ گئی، اور گھر کے چراغ سے جب گھر کو آگ لگتی بجھتی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب سب کچھ جل جاتا ہے تو باہر والوں کو پتہ چلتا ہے. باہر آگ لگے نا، ڈیرے میں آگ لگے، دائیں بائیں لوگوں کو نظر آ جاتا آگ لگی، لیکن گھر میں جب گھر کے کمرے جل جاتے ہیں نا تو دھواں پھر جب بہت زیادہ باہر نکلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک آگ ہوتی ہے. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پیر صاحب کا کیا کام ہے کہ وہ کسی مرید کے گھر میں جا کے راتیں گزارے. پیر صاحب کو اگر مجبوری ہے نا، مجبوری ہے، پردے کا انتظام نہیں ہے، تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ جب سلسلہ تبلیغ کے لیے پیران نظام نکلتے تھے نا تو وہ جس گاؤں میں جاتے تو وہاں کی جو مسجد ہوتی نا اس میں ٹھہرتے، مسجد میں ٹھہرتے. مرید سے کہتے ہاں بھائی ایسے سمجھو ہم نے اعتکاف کیا ہوا ہے تو کھانا جو بھی آپ پیش کرو آپ وہاں لے آئیں، خود بھی کھائیں گے، لیکن آپ مسجد میں نہیں ٹھہریں گے. کیوں؟ اگر مسجد میں ٹھہرے مولوی صاحب اسے وہ جلدی اٹھا لینا ہے کہ نا آؤ جی نماز پڑھی، زور ہوگی جی، اثر ہوگی جی، مغرب ہوگی جی، عشاء ہوگی جی. اب ظاہر ہے یہ تہجد کے وقت بھی تو مسجد کھولیں گے، مار گئے. اس لیے ہم مسجد میں ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے. تو معیار آج کل یہی ہے کہ جو جتنا بڑا جاہل ہے نا، جتنا بڑا جاہل ہے، تھوڑا سا ڈرامے باز ضرور ہو تاکہ نظام سسٹم چل جائے. 5-7 جو ہے میں اکثر بچوں سے مذاق کرتا رہتا ہوں کہ یار تم ہو ہی بڑے سست کے 5-7 کی ٹولی بنا لیں کہ 2-4 جو ہے وہ ساتھ لے کر ایک آدھا کو نبینہ مل جائے اس کو ساتھ لے لیں، اور درواشی کو جمعرات کو بابا صاحب جا کے ہم بھی کوئی ڈرامہ سا کر لیا کریں. متفق ہیں جی آپ اس بات پہ؟ ہونا چاہیے ایسا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر انسان کا مقصد دنیا کمانے کا، ہزاروں راستے ہیں دنیا کمانے کے لیے، کیا فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں. تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس نے کہا یہ تیرے پیر کو کچھ چیز آتی ہوتی نا تو ابھی بتا دیتا. میں نے سوال پوچھا بھاگ گیا، یہ اندر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت تشریف لائے. کس نے مسئلہ پوچھا ہے؟ جی میں نے پوچھا تھا. کیا؟ کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام کیا اور کتنی ہیں؟ آپ نے فرمایا سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. اس نے کہا جی پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ گھر سے گئے نا کتاب سے دیکھ کے آئے. تو حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمانے لگے اوے بے وقوف انسان، تو نے مجھے حضور کے گھر والوں کے نام پوچھے تو مجھے میرے بزرگوں نے پڑھایا کہ بغیر وضو کے لینے ہی نہیں. یہ دیکھو میری داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا کہ حضور کی شہزادیوں کے نام لیں. اتنی بھی کوئی محبت آل بیت سے کرتا ہے؟ تمہارے منہ میں سگریٹ اور چرس ہوتے ہیں، شرابیں پی کے کہتے ہو ہم محب آل بیت ہیں، کس منہ سے ان پاک بیویوں کا نام لیتے؟ تمہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام ہی نہیں لینا چاہیے اپنی ناپاک زبان کے اوپر. تمہیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی نہیں لینا چاہیے. امام زین العابدین سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی یہ معمولات جو ہیں
کیسے رہے پورے میدان کربلا میں 10 دن کے وہاں، اور پھر سارا فاصلہ مکہ مدینہ، اور پھر جناب کوفہ تک، اور پھر کوفہ سے دمشق تک، یہ کیسے رہے معاملات؟ تو آپ نے ان میں ایک بات یہ کہی ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ایک چیز بڑی یاد ہے۔ پوچھا کیا؟ فرمانے لگے کہ ان دنوں میں نا میری جو پھوپھی ہے نا سیدہ زینب، ان کی جنگ کے دنوں میں بھی، اور کوفہ یعنی بھائی کا سر جو ہے وہ نیزے کے اوپر ہے، بھائی کا سر نیزے کے اوپر ہے، راتیں گزر رہی ہیں، رستے میں گزر رہی ہیں، پڑاؤ ہو رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں سیدہ زینب میری پھوپھی کی امام زین العابدین ایک نماز تہجد بھی قضا نہیں، فرض دور کی بات۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قرآن کے ساتھ جو شغف تھا، جو محبت تھی، اللہ، روزانہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 سپارے تلاوت آپ کی روزانہ کی تھی۔ امام حسین کی تلاوت کتنی تھی روزانہ جی؟ 10 سپارے قرآن کے حضرت، یہ ایک حدیث پاک جو ہے نا، میں یہ آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں، وہ تلاش کر کے یعنی پڑھا کرتے تھے 10 سپارے قرآن کے، اور جو جتنا بڑا اہل بیت کا محب بن رہا ہو صحابہ کی مخالفت میں، اس کی معمولات چیک کر لے، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، قرآن انہیں آتا ہی نہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی ہوئے ہیں، بہت بڑے مناظر تھے، بعض نے کہا کہ یہ حضرت علامہ مولانا مناظر اہل سنت مولانا عمر اچھوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کی بات ہے، بعض نے کہا یہ مولانا نیت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے ان کی بات ہے۔ لال پل ہے لاہور میں ایک جگہ، وہاں آج سے 50-60 سال پہلے مناظرہ ہوا، تو انہوں نے جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا تھا، کہا کہ تیرے ساتھ میری گفتگو صرف ایک ہی ہوگی کہ تم نے میرے سامنے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی، بس تو تلاوت کر گیا میں ہار گیا، تو جیت گیا، چستا ہی نا جی، قرآن تو نے میرے سامنے پڑھنا ہے، تو پڑھ جا ایک فاتحہ کی سورۃ فاتحہ ایک پڑھ لے، تو جیتا میں ہارا۔ اب وہ بار بار پڑھے، الحمد سے شروع ہو، کبھی دوسری آیت پہ کبھی تیسری آیت پہ، جی میرے مار ملک پڑھدا ہوں سی، یاد ہے کوئی نہیں؟ اللہ انہوں غریب کے رحمت فرمائے، اللہ ان کی قبر جید ہے بہت ہوگی، اللہ تعالیٰ انہوں معاف فرمائے۔ ظاہر مسلمان تو تھا نا، لیکن دین سے یہ دوری ہوتی ہے نا، پتہ نہیں ہوتا نا ان لوگوں کو، تو نہ پڑھ سکا وہ۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی کہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور امام علی مقام روزانہ 10 سپارے قرآن کی تلاوت کرنا، چاہے آپ حج میں ہوں، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ جیسے ہوں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اور قرآن سے استدلال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کمال انداز ہوتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، ایک حسین و جمیل لونڈی، خوبصورت لونڈی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتی ہے، اور آ کے کہتی ہے کہ حضور میں یہ پھولوں کا گلدستہ آپ کے لیے لائی، قبول فرمائیں۔ کچھ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ پھولوں کا گلدستہ ہے، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ اب لونڈی بڑی حسین و جمیل تھی، تو اس نے اپنے آپ کو بھی پیش کیا کہ مجھ سے آپ نکاح فرمائیے، جس طرح نظام چلتا تھا، اور یہ پھولوں کا تحفہ بھی لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھولوں کا تحفہ قبول کر لیا،
اور کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ امام علی مقام اتنی حسین و جمیل خوبصورت لونڈی ہے، آپ نے اس کو ایسے آزاد کر دیا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ قرآن سے آپ کا شغف اتنا تھا کہ اس وقت آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے، یا مفسرین لکھا کہ کوئی چیز پیش کرے، تو تم اس کا جواب بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بڑھ کے دو۔ کوئی تحفہ دے تو اس کا ریٹرن میں تحفہ اس سے بڑھ کے دو، ٹھیک ہے، یا او ردوہا، یا کم از کم وہی دوہرا دو۔ استدلال کی قوت دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کہ قرآن مجید سے آپ کا شغف قرآن کو سمجھنے کی کتنی اللہ رب العزت نے آپ کو شریعت دی تھی۔ فرمایا اس نے مجھے تحفہ دیا ہے پھولوں کا گلدستہ، اس نے اپنی شان کے مطابق دیا، اپنی طاقت کے مطابق پھولوں کا تحفہ دیا۔ میں اگر اسے پھولوں کا تحفہ لوٹاؤں گا تو یہ میری شان کے لائق تو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو وہ ہیں کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں خود بھوکے رہ کے بھی دوسروں کو کھلاتے ہیں، چاہے ہمارا بچپن ہو، چاہے ہماری جوانی ہو، چاہے ہمارا بڑھاپا ہو۔ یہ خاندان اہل بیت نبوت کی عظمت اور شان ہے کہ ہم خود بھوکے رہ کے ان کو کھلاتے ہیں۔ اب اگر وہی پھولوں کا گلدستہ میں واپس لوٹاؤں گا تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میں نے اسے دنیا کی وہ عظیم نعمت آزادی دی ہے، میں نے کہا جا تمہیں میں نے آزاد کیا۔ تو یہ آزادی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آ رہا ہے نا 14 اگست، ہم بھی آزاد ہوئے۔ کیسے آزاد ہوئے؟ آزاد ہو کے بھی غلام ہے، آزاد ہو کے بھی غلام ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ضرور ہے کہ ہمیں ایک آزادی ایسی ملی کہ کم از کم ہم نماز و آزادی سے پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ فتوے تو اس وقت بھی لوگوں نے دیے تھے، بعض نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ پاکستان بن گیا نا، اس کی پے بھی بن کے تو ہماری داڑھی جو ہے وہ گائے کے بھوت کے ساتھ جو ہے وہ شیو کر دیں، کہا تھا کچھ لوگوں نے۔ آج ان کے نام بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر اقبال کی آگے سے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پھکڑ ہیں وہ بھی ان کے لیے موجود ہیں۔ ظالموں، تم نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کی پے بھی بن جائے تو ہماری داڑھی جو ہے وہ گائے کے موت کے ساتھ ہے وہ موڑ دینا۔ کہ اللہ کے فضل سے 20 لاکھ مسلمانوں نے اس ملک پاکستان کی اس کی بننے میں 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی۔ پچھلے ہفتے پچھلے ہفتے ایک بابا جی، ان کی عمر کوئی 90 سال قریب تھی، انہوں نے مجھے ایسی باتیں سنائی کہ جب یہاں سے گزر کے گئے وہ آگے، کہ یقین کرے کہ دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتے، اتنا ظلم۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نہر ہے نا، یہ نہر بیکا نہر جو ہندوستان کے اندر ہے، اس بیکا نہر میں اگر ہم کوئی پتھر بھی پھینکتے تھے پانی میں نہیں لگتا، وہ لاشوں کے اوپر گرتا تھا، ایسے لاشیں جو ہیں۔ یعنی یہ منظر سننا اور ہے، ہم سے تو 2 آدمی مرے ہوئے پڑے ہو نا تو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو لاشیں۔ اور سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ وہ کرتے تھے کہ جیسے کسی مسلمان عورت کو پکڑا تو اس کی چھاتی جو ہے اس کے اوپر تلوار مار کے نا کاٹ دیتے، چھاتیاں الگ پھینکتے اور جسموں کو الگ پھینکتے۔ ایسے نہیں یہ ملک پاکستان بنا۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آزادی کہتے کسے ہیں؟ آزادی یہ نہیں کہ تم 13 اگست ہو اور صبح 14 اگست ہو تو تم رات کو اپنے موٹر سائیکلوں کی بنسریاں نکال کے اور ان کے اوپر گل گپاڑا کر کے لوگوں کی عزتوں کی طرف میلی نظروں سے دیکھ کے تماشا بنا کے تم جو ہے
یہ پھرتے رہو اور یہ نظام چلاؤ. یہ آزادی نہیں. آزادی، بعض آزادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان آزادیوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی بندہ غلامی میں رہتا ہے، لیکن بعض غلامیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس غلامی میں ہی آزادی ہوتی ہے. یہ پوچھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور اسلام کے زر خرید غلام تھے، 10 سال کی عمر میں بکتے بکتے منڈیوں میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے. تو آپ کے قبیلے کو زید بن حارثہ، یہ وہ صحابی جن کا قرآن کے اندر نام ہے، تو بکتے بکتے جب آئے نا تو حضور علیہ السلام نے خرید لیا، نبی علیہ السلام کے غلام بن گئے. تو کام کرتے تھے سب، سارے گھر والے جو بھی غلام ایک کام کرتے ہیں. تو ایک دن پتہ چلا کہ گھر والوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے وہ آ نکلے حضور کی بارگاہ میں. جی ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے. سکانما کون سا؟ زید. کہا میں حارثہ ہوں، میرا وہ لخت جگر ہے، اور مجھے مہربانی فرما آپ جو بھی اس کی قیمت لیتے ہیں لے لیں اور میرا بیٹا مجھے دے دیں. اس کی برادری خیش قبیلہ سارے حرام پریشان ہیں کہ کہاں چلا گیا، اداس ہیں، ماں بھی روتی ہے، سارے گھر والے بھی اہل خانہ روتے ہیں. حضور نے فرمایا میں کوئی اسے نہیں روکتا، میں نے اسے آزاد کیا، وہ بیٹھا ہے، جاتا ہے تو لے جاؤ. جب یہ بات نبی علیہ السلام نے کہی تو حضرت زید کو یہ بات نہ کھا گئی. قریب آ کر یا رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاتا ہے تو لے جائیں. باپ سے کہا ابا تو میرا باپ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ در چھوڑ کے جاتا کوئی نہیں کہ اس غلامی میں آزادی ہے. باہر جاؤں گا آزاد ہو جاؤں گا، لیکن وہاں کی آزادی میرے لیے آزادی نہیں ہوگی، وہاں کی آزادی میرے لیے غلامی ہوگی. اور یہ کمال غلامی ہے کہ اس غلامی میں آزادی. تیرے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، مگر اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. کہ یہ وہ در ہے، یہ وہ ملک ہے، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میں اللہ کا جبریل کو دیکھتا ہوں، یہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے، تو باہر کیا ہوگا. بعض قربانیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض غلامیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن غلامی میں آزادی ہوتی، بعض آزادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آزادی میں غلامی ہے. ہم اگرچہ جسمانی طور پر آزاد ہو گئے لیکن فکر ہماری آزاد نہ ہو سکی. یہ پڑھے آپ اقبال کو پڑھیں، وہ آپ کو بتائیں گے سب کچھ. آپ تشریف فرما تھے نا لاہور میں، تو ایک شخص نے جا کے، پاک پتن کا رہنے والا تھا، اس نے جا کے کہا کہ میں نے ایک ترقی کی ہے. اور کیا ترقی کی ہے؟ کہتا ہے کہ ترقی یہ ہے کہ میں نے نا ایک مدرسہ تھا میرے پاس، اس میں بچے حفظ کرتے تھے، اب میں نے ان کو حفظ چھڑوا کے نا اسکول ساتھ شروع کروا لیا، حفظ کے ساتھ اسکول بھی سسٹم شروع کر. اقبال تو اسکول کو پسند کرتے تھے، خود جو پڑھا تو انہیں چاہیے تھا نا کہ اس کی تائید کر دیتے. کہتے بہت برا کیا، ظلم کیا تم نے. یہ کیسے؟ اقبال نے کہا یہ جو ہمارا وجود قائم ہے یہ مدارس کی وجہ سے قائم ہے، اسے گلوں کی وجہ سے قائم نہیں ہے. یہ علامہ اقبال کے الفاظ تھے. یعنی ان میں رہ کے اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کفار کے اندر رہ کے، برمنگم میں رہ کے، جب آپ نکلے ایک دن صبح صبح، اکثر کہتے تھے یہ واقعہ ہوتا تھا کہ جب میں یونیورسٹی سے نکلتا نا جاتا اپنے، تو جو نالیاں ہوتی تھی، کھیلیاں ہوتی تھیں، کھیلیوں کے اندر نا کچھ چیزیں بہہ رہی ہوتی تھی، کوئی شاپر نما یا کپڑا نما، کوئی ایسے چھوٹی چھوٹی گٹھڑیاں بہہ رہی ہوتی تھی. تو میں نا ان کی طرف توجہ کرتا کہ یہ کیا چیز ہے. ایک دن میں نے ایک گٹھڑی کو وہاں سے پکڑ لیا کہ دیکھو اسے چیک تو کرو کیا. جب میں نے دیکھا تو اس میں ایک زندہ بچہ. اقبال کہتے ہیں اس میں ایک زندہ بچہ، اور میں نے پیچھے دیکھا تو اس پوری کھالی کے اندر اس طرح کی کئی پوٹلیاں بہہ رہی تھی. اس وقت میں نے سوچا کیا کمال تھا بر صغیر پاک و ہند میں کہ کم از کم انسانیت اس نہج پہ اتنی تو نہیں گری تھی کہ بچے جو ہیں وہ ان کو، جو حرام کے بچے ان کو نکال کے کپڑوں میں لپیٹ کے جو ہے وہ پھینک دیں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اطیب ریحا الی الارض الہند، مجھے ہند سے پاکیزہ خوشبو آتی. پاکیزہ خوشبو آتی کیوں؟ اس لیے کہ یہ بر صغیر پاک یہ وہ علاقہ ہے جو جہاں پہ شریعت مصطفیٰ کی پابندی ہے. پوری داڑیاں آپ کو اس علاقے کے علاوہ پوری دنیا میں نہیں ملے گی.
دستاریں سروں پہ، لال رومال جو رکھا ہوتا ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ حضور نے رکھا ہے، حضور کے صحابہ نے رکھا ہے۔ دستار، یہ پگیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، یہ پورے بارش چہرے جو نظر آتے ہیں، یہ اس علاقے کا فیضان ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے، اور اس فیضان کا دوسرا نام پاکستان ہے۔ اللہ اس مملکت کو سلامت رکھے، اسے نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے، دوسرے لفظوں میں یہ حضرت بابا فرید کی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک جتنے بھی اولیاء ہوئے ہیں، یہ سب کا فیضان، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنی قربانیاں جنہوں نے اس بر صغیر پاک کے پاکستان کے وجود کے لیے جنہوں نے پیش کی، یہ ان کی کرامت ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کرامت کس طرح ہے؟ کرامت اس طرح ہے کہ 1 کروڑ کا خزانہ ہو نا، 1 کروڑ کا خزانہ ہو تو اس کو کھانا شروع کر دیا جائے، ختم ہو جائے گا؟ کوئی سمجھ رہے بات؟ ختم ہو جائے گا 2 کروڑ کا؟ پنجابی سے خوب ہی خالی ہو جانے، خزانہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی 10 کروڑ کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، نام ہی ختم ہو جائے گا۔ سسٹم سارا، جب نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو کیا یہ کرامت نہیں ہے کہ اس ملک پہ جو بھی حاکم بنا اس نے اس کو کھایا ہے، اس نے اس کو برباد کیا ہے، لیکن یہ ملک آج بھی سلامت ہے؟ آپ نے غور نہیں کہ جتنی کرپشن اس ملک پاکستان کے اندر حکمرانوں نے کی ہے، اور جو زیادتی اس ملک کے ساتھ کی ہے، اتنی زیادتیاں اگر کسی اور ملک کے ساتھ ہوتی تو اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، لیکن یہ بابا فرید گنج شکر کا فیضان ہے، یہ ان کی کرامت ہے کہ آج بھی یہ ملک سلامت ہے۔ اس کو کھانے والے، اس کو تباہ کرنے والے، برباد کرنے والے خود برباد ہو گئے، خود تباہ ہو گئے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ ملک پاکستان جو ہے یہ آج بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک سلامت رہے۔ بس حضرت عزیز وقار، یہی ایک درس تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ ابھی 9 منٹ باقی ہیں، تو ایک خوبصورت حدیث پاک جو میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کثرت سے سلام جو ہے وہ لیتے تھے، اس لیے آج کے اس درس کا آپ کو یہ پیغام ہے کہ سلام میں کثرت کیا کریں۔ اور سلام یہ نہیں ہے کہ جناب بابا جی سلام ہوئے، یہ جس سے بھی سلام لیں السلام علیکم، السلام علیکم کے الفاظ کہا کریں، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے نہیں ہے۔ یہ جو بعض دفعہ لوگ مذاقاً لمبا شروع کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، اتنا کہہ دیں السلام علیکم، ٹھیک ہے، نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور نیکی۔ اس پہ ایک حدیث پاک جو ہے اپنے گوش گزار کر لیں، سن لیں۔ تو فیل بن عبیش بن کعب سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا، میں آتا جاتا رہتا تھا، اور ایک دن میں گیا تو انہوں نے مجھے پتہ کیا کہا، فیغدو معه، ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہتے ہیں فیغدو معه الى السوق، کہ وہ مجھے بازار لے کے نا اکثر چل پڑتے۔ راوی کیا کہتے ہیں کہ جب ہم فاذا غدونا الى السوق لم یمر عبد اللہ علی سقات، کہ جب ہم بازار چلتے نا، بڑی مزیدار حدیث پاک ہے، اگر آپ نیند فرما لیا آپ نے تو یہ سن لیں۔ تو وہ ایک دن فرماتے ہیں کہ چل پڑے ہم، اور کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ردی فروش، سقات ردی فروش کو کہتے ہیں، یہ ردی نہیں سمجھتے اس کو جو بیچتا ہے، یا کوئی اور لا صاحب بیعۃ، کہ جو صاحب بے ہے، یعنی جو سامان بیچنے والا ہے، دکاندار ہے، اس کے پاس سے گزرتے تو کیا کہتے؟ سلم علیہ، اس پہ سلام کہتے
کہتے ہیں میں تو ملنے کے لیے جاتا، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے مجھے ساتھ لے کے بازار چل نکلتے اور جو بھی ملتا اسے کیا سلام علیہ، اس کو سلام کہتے ہیں۔ اچھا، تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قالت طفیل، حضرت طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بازار لے کے چل نکلے۔ میں نے کہا، عرض کیا، کہتے ہیں آؤ یار بازار چلیں۔ تو میں نے کہا حضور، فقلت له، میں نے ان سے کہا، ما تصنع بسو، حضور آپ بازار جا کے کرنا کی ہے؟ بازار جا کے ہم نے کہا آپ بازار جا کے کیا کرتے ہیں بتائیں جی؟ اگر کوئی بندہ چیز خریدنے کے لیے بازار نہ جائے تو پھر کیا کرنے جاتا ہے جی؟ یہ سچی گل کرو، بنڈا بنڈا نہ رکھو بچے۔ اگر کسی شخص نے کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، بازار سے کوئی شے لینی نہیں، وہ پھر بھی بازار جائے۔ صحابہ گئے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، صحابہ بھی جاتے ہیں۔ خرید و فروخت کرنا تو ایک عذر ہے نا، علت ہے، اس کے باوجود بغیر اس کے۔ تو حضرت طفیل کہتے میں نے کہا حضور ما تصنع بسو، کی جا کے کرنا ہے آپ بازار؟ نہیں یارا آپ بازار چلیں۔ حضور میں نے تو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بازار جاتے ہیں تو لا تقفوا علی البیع، نہ آپ کسی بیچنے والے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ولا تسالوا عن السلع، اور نہ ہی آپ کو اس کے بارے سودے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ولا تصوموا بها، اور نہ ہی آپ وہاں پہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ بڑا پہ لین کی جانا ہے بھئی؟ ان کی بات بھی تو ٹھیک ہے نا کہ آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، عظیم شخصیت ہیں، نہ تے تسی جاتے ہوتے کسی محفل چ دکان تے پاؤ، نہ کوئی شے خریدو، اور نہ ہی کسی کو سودے کے بارے میں دریافت کریں، تو پھر آپ کرنے کیا جاتے ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں حضرت، کیوں لے کے جاتے ہیں؟ ایسا نہ کیا کریں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنے؟ اقول اجلس بنا ہا ہونا کا میرا مشورہ یہ ہے، حضرت طفیل کہتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ حضور آپ اتھے ہی بھئیے، اجلس بنا ہا ہونا، تسی میرے کول بہو اتھے تے میں تواڈے کول بہنا، بازار آپ نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا پیٹ کچھ بڑا تھا، عبداللہ ابن عمر نے تھوڑا سا رخ بدلا۔ بڑی مزیدار حدیث پاک ہے، پتہ نہیں آپ کے کچھ مفہوم اس کا ذہن میں رہ جائے۔ رخ بدلا، کیا کہا؟ یا ابا بطن، اے بطن والے۔ بطن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کو۔ اے بڑے پیٹ والے، یعنی یہاں سے اس سے آگے ہم کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کرتے جو تابعین کے لیے بھی جائز ہے، ان کی شان شیان شان، یہی تو ہمیں ادب سکھایا ہمارے بزرگوں نے۔ اب اس کے اور لفظ بھی میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہم اہل سنت ہیں، ادب والے ہیں۔ کہا یا ابا بطن، اے بڑے پیٹ والے، وکانت طفیل ذا بطن، اور حضرت طفیل جو تھے وہ ذرا پیٹ والے تھے، ان کا پیٹ جو ہے نا وہ کچھ بڑا تھا۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم پتہ ہے کیوں جاتے ہیں؟ انما نغدو من اجل السلام نسلم علی من لقینا، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ جو بھی ہم سے ملتا جائے گا ہم اسے سلام کہتے جائیں گے، ہم اسے سلام کہتے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بعد میں، اور یہ بات پہلے کی اتنا عام تھا کہ عبداللہ ابن عمر بیٹھے بیٹھے لوگ کہتے ہیں آؤ بازار چلے، بس لوگ کہتے ہیں کہ جناب کیا کرنا ہے بازار جا کے؟ فرماتے ہیں جو بھی ہم سے ملے گا نا، میں کہوں گا السلام علیکم، وہ کہے گا وعلیکم السلام، خالی جولیاں لے کے جائیں گے، بار بار کی برکتوں سے لے کے آئیں گے۔ اور یہی طریقہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ چھوٹے کو ملتے یا بڑے کو ملتے، جس کو بھی ملتے،
آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہتے. یہ جو آپ پیران نظام کو علماء کو سلام کہتے ہیں، بابا جی سلام اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کہا کر بابا جی السلام علیکم، اتنا تو بندہ کہہ سکتا ہے. میاں جی السلام علیکم، سلام نہیں کہنا، اس پہ کوئی اجر نہیں ہے. اور یہ سمجھتے ہوئے اس عمل کو اپنائیں کہ یہ حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے. اور آپ نے آخری وقت 2 سجدے ایسے ہیں دنیا میں جس بندے کو یاد ہونا وہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا. 2 سجدے، وہ شخص بے نمازی کبھی رہ نہیں سکتا جس کو 2 سجدے یاد ہو. ایک سجدہ حضور کا جو آپ نے ولادت کے وقت کیا، اور ایک سجدہ حسین کا جو شہادت کے وقت کیا. بس ان 2 سجدوں کو ذہن میں رکھیں کہ حضور دنیا میں آئے تو درس دیا میرا پہلا سبق سجدہ ہے، اور آپ کے لخت جگر، آپ کا خون جب دنیا سے گیا تو یہ بتا رہا ہے کہ میرا آخری سبق سجدہ. پہلا سبق بھی سجدہ ہے، دوسرا سبق بھی سجدہ ہے. اس کے درمیان میں دین مصطفیٰ ہے. اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کا جذبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.